السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AH آن لائن پر، اور آج کی ویڈیو میں کلاس 12 بہار بورڈ اردو کے کہکشاں حصہ دوم کے سبق نمبر 5 جس کا نام ہجرت ہے، جس کے لکھنے والے احمد جمال پاشا ہے، اسی کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کو PDF چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ہم سے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی گرام پر سرچ کریں اسلامک چینل بوٹ۔ سرچ کرنے کے بعد آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کچھ اس طرح سے نظر آئے گا، وہاں پر آپ اسٹارٹ دیکھ رہے ہیں، اسٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ وہاں پر نام، کلاس، ضلع اور کہاں سے ہیں وہ بھیج دیں، اور PDF چاہیے تو وہ وہاں پر آپ میسج کر دیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن پھر سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، کیونکہ جب آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ کی پڑھائی بہتر ہو سکے گی۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم مصنف کے بارے میں جاننے سے پہلے ہجرت کسے کہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہی ہجرت کہلاتا ہے، اور جسے ہم انگلش میں مائیگریشن کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بہت ہی آسان زبان میں اس کی تعریف بتائی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے مذہب یعنی اسلامی پس منظر سے اس کی مثال لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ جان لیں کہ ہم لوگوں کا جو سال ہے وہ ہجری کہلاتا ہے، اور انٹرنیشنل جو ہے اسے ہم عیسوی کہتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ بہرکیف ہجری جو ہے وہ ہمارے اور آپ سب کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یعنی وہاں کے کافرین نے جب ظلم و ستم کیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، یا جس طرح حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، تو اسے ہی ہم وحی کہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یعنی وہاں کے کافرین نے جب ظلم و ستم کیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو ٹھکانہ بنا لیا، یعنی مکہ کو چھوڑنا اور مدینہ پہنچنا کیا ہے؟ یہی تو ہجرت ہے۔ تو ہجرت کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، اور ہجرت کا اصل مفہوم جو ہے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم جہاں جائیں وہاں مکمل طور سے جائیں، جیسا کہ خانہ بدوش کرتے ہیں۔ اچھا، خانہ بدوش آیا، خانہ بدوش کسے کہتے ہیں؟ تو خانہ بدوش کو ہم لوگ بنجارہ بھی کہتے ہیں۔ خانہ اور بدوش، خانہ کا مطلب گھر، دوش کا مطلب کاندھا، اور با مطلب ساتھ، یعنی وہ شخص جس کا گھر اس کے کاندھے پر ہو۔ آپ اپنے گاؤں محلے میں یا اپنے شہر قصبے میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ جاتی کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی تھوڑے دن کے لیے یعنی ایک ہفتہ یہاں ایک ہفتہ وہاں ٹھہرتے ہیں، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم لوگ خانہ بدوش کہتے ہیں۔ اور آپ اکثر انہیں ریلوے اسٹیشن، تالاب یا ویران باغوں کے پاس پڑاؤ ڈالتے دیکھتے ہوں گے، جہاں نہ اس کا کوئی نگہبان ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حال خبر پوچھنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی مہذب لوگوں سے اس کا کسی طرح کا تعلق رہتا ہے، تو اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خانہ بدوش کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم مصنف یعنی احمد جمال پاشا کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو احمد جمال پاشا کا اصل نام آغا محمد نزہت پاشا تھا، لیکن ادبی دنیا میں احمد جمال پاشا کے نام سے مشہور ہوئے۔ کیا تھا ان کا اصل نام؟ ان کا اصل نام تھا نزہت پاشا، لیکن احمد جمال پاشا ادبی دنیا میں احمد جمال پاشا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم احمد جمال پاشا کی پیدائش کی بات کریں تو 1 جون 1929 عیسوی کو الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں ہوئی۔ الہ آباد کہاں پڑتا ہے؟ الہ آباد UP میں پڑتا ہے۔ وہیں الہ آباد کے ایک محلہ کا نام خلد آباد تھا، وہیں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات 28 ستمبر 1987 عیسوی کو ہوئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 27 ستمبر 1987 کو یعنی ان کی وفات سے ایک روز قبل کی میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ 27 ستمبر 1987 کو احمد جمال پاشا جب ایک ریڈیو پروگرام میں شرکت کے لیے پٹنہ آئے ہوئے تھے تو اسی دن انہیں اچانک دل کا دورہ پڑا، اور دوسرے روز یعنی پیر کے دن تھا وہ 28 ستمبر صبح 9:20 کو انہوں نے داعیے اجل کو لبیک کہا۔ یعنی 27 ستمبر 1987 کو احمد جمال پاشا ایک ریڈیو پروگرام میں شرکت کے لیے کہاں گئے؟ پٹنہ گئے،
اور اسی دن ان کو دل کا دورہ پڑا، اور جب دل کا دورہ پڑا تو اس کے کل ہو کر یعنی 28 ستمبر کو صبح 9:20 پر داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے، اور انہیں اپنے آبائی ضلع سیوان کے محلہ تلہٹہ والے قبرستان میں 29 ستمبر 1987 کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ تو میں پھر سے بتا دوں کہ 27 ستمبر کو پٹنہ گئے، وہاں دل کا دورہ آ گیا، پھر 28 ستمبر کو ان کا انتقال ہو گیا، اور 29 ستمبر کو سپرد خاک ہو گئے۔ اس کے بعد احمد جمال پاشا کے والد کا نام شجاعت حسین اور دادا کا نام نجف علی تھا۔ احمد جمال پاشا بھی 2 شادیاں کیے تھے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ بھی 2 شادی کیے تھے، اور خواجہ حسن نظامی بھی 2 شادی کیے تھے، اور اب آپ یہاں پڑھ رہے ہیں احمد جمال پاشا بھی 2 شادی کیے تھے۔ ان کی پہلی شادی جو ہوئی تھی، ان کی پہلی بیوی جو تھی وہ انتقال کر گئی۔ اس کے بعد احمد جمال پاشا دوسری شادی 1966 میں سروری خاتون سے کیا، جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد اب آپ احمد جمال پاشا کی تعلیم اور ملازمت کی بات کریں تو احمد جمال پاشا نے 1950 عیسوی میں کوئنز ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک پاس کیا، پھر 1953 عیسوی میں لکھنؤ کرسچین کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور 1956 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کیا۔ اس کے بعد 1957 عیسوی میں سر سید ہال میگزین کا پیروڈی نمبر نکالا، اور اسی سال یعنی 1957 میں ہی ان کی کتاب مجاز کے لطیفے کہاں سے جھلک بک ڈپو علی گڑھ میں شائع ہوا، اور اس کے بعد 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کا امتحان پاس کیا۔ MA کرنے کے بعد لکھنؤ واپس آ گئے، یعنی 1956 میں انہوں نے جو BA جہاں سے کیا تھا وہیں پھر سے واپس چلے آئے، اور ماہنامہ اودھ پنچ کا اجرا کیا، اور 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے، اور 1976 تک وابستہ رہے۔ تو میں پھر سے بتا دوں کہ 1950 میں انہوں نے میٹرک کیا، 1953 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، پھر BA 1956 عیسوی میں کیے، اور 1958 میں MA کیے، اور بیچ میں بچ کیا جاتا ہے 1957۔ تو 1957 میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سر سید ہال میگزین کا پیروڈی نمبر نکالا، اور جھلک بک ڈپو علی گڑھ میں مجاز کے لطیفے نام سے ان کا کتاب ایک تھا، وہ شائع ہوا۔ اور جب وہ 1958 عیسوی میں MA کر لیے، اس کے بعد لکھنؤ واپس آئے تھے، اور اودھ پنچ کا اجرا کیا۔ اجرا یعنی افتتاح کیا۔ اور اودھ پنچ کیا تھا؟ ایک رسالہ تھا، یا جسے آپ اخبار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ 1986 عیسوی میں انہیں غالب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ اب ہم احمد جمال پاشا کی تصانیف کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیرہ، پتیوں پر چھڑکاؤ، ظرافت اور تنقید، اردو کے 4 مزاحیہ شاعر، فن لطیفہ گوئی، ملا نصر الدین کے لطیفے، مجاز کے لطیفے، شوکت تھانوی کی مزاحیہ صحافت، دنیا کی لوک کہانیاں، بہادر ٹمبا، ہجویات میر، اور غالب سے معذرت کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ ان کی اہم کتابیں ہیں، اور یہ سب آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ آپ پیج نمبر 29 پر کھولیں گے تو کلیئر آپ کو نظر آئے۔ تو چلیے اب ہم مختصر ترین سوالات یعنی ویری شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے، ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو جواب ہے ہجرت کا تعلق صنف انشائیہ سے ہے۔ انشائیہ وہ جس کو پڑھنے کے بعد ہنسی آتی ہے، اور آپ کو سبق نمبر 3 اور 4 میں انشائیہ کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، آپ اگر نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خانہ یعنی گھر، با مانے ساتھ، دوش دوش کا مطلب کاندھا، یعنی وہ شخص جس کا گھر اس کے کاندھے پر ہو۔ اس کے بعد ہے، ہر ملک ملک ماس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے۔ است مانے ہے ہوتا ہے، ما یعنی ہمارا، اور ملک کا مطلب ملک، یعنی ساری زمین ہماری ہے۔ اس کے بعد ہے، باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے۔ تو باد شمال یعنی اتر کی ہوا، شمال یعنی اتر، جنوب یعنی دکھن، مغرب یعنی پچھم، اور مشرق کے معنی پورب۔ تو باد شمال کا مطلب ہوا اتر کی ہوا، اور برفانی حصار جو ہے اس میں حصار کا مطلب ہوتا ہے گھیڑا، اور برفانی یعنی برف، یعنی برف کے تودوں کا گھیڑا۔ تو کیا ہوا؟ باد شمال کے معنی اتر کی ہوا، اور برفانی حصار کے معنی برف کے تودوں کا گھیڑا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون مہویں سفر کرتی ہے؟ سرمائی یعنی جاڑا جسے ہم ٹھنڈی کہتے ہیں، اور تعطیلات یعنی چھٹی، اور اسی کی جمع ہے تعطیلات۔
تو سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون مہویں سفر رہتی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ سائبیریا کی موسمی مرغابیہ۔ سائبیریا ایک ملک کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ تو جواب ہے خانہ بدوش کے مقابلے میں مہذب انسان کیا ہے؟ معذور ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کے نام لکھیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیج نمبر 32 میں نیچے سے 7-8 لائن اوپر آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ اگر آپ دیار عرب، یورپ یا امریکہ میں مقدر آزمائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی خانہ بدوشی رنگ لا رہی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کا نام آیا ہے، اور وہ 3 ملک کون کون ہیں؟ عرب، یورپ اور امریکہ۔ حالانکہ یورپ جو ہے وہ بر اعظم ہے، لیکن یہاں اسے ملک کی ہی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ تو مغرب کا مطلب ہوتا ہے پچھم، اور علامت کی مطلب پہچان۔ تو جواب ہے مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ تو جواب ہے جنت سے ابن آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا تھا۔ اور آپ جان لیں کہ حضرت انسان کی پہلی ہجرت جنت سے ہوئی جو آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا، اور ہجرت حضرت انسان کی فطرت میں داخل ہے جس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جنت سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو جواب ہے انسان کی آخری ہجرت موت ہے۔ اور اب آپ جان لیے کہ آخری ہجرت موت ہے، تو پہلی ہجرت کیا ہے؟ تو پہلی ہجرت پیدائش ہے، اور درمیانی ہجرت استحکام ہے۔ استحکام ہم ٹھہراؤ کو کہتے ہیں۔ زندگی سے موت تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے ہم ہجرت استحکام کہتے ہیں، جس میں بچپنا بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے اور بڑھاپے بھی آتا ہے۔ اب ہم مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، خانہ بدوش کے قافلے کس طرح سفر کرتے ہیں؟ مختصر بتائیے۔ تو جواب ہے خانہ بدوش کے قافلے کے سفر کی منظر کشی کرتے ہوئے احمد جمال پاشا لکھتے ہیں کہ بنجاروں کا قافلہ سرگرم سفر کرتی ہے۔ خیمے اور ضروریات زندگی کے سامان کھچڑوں پر لدے ہوتے ہیں۔ کچھ کھچڑوں پر بچے اچھل کود رہے ہوتے ہیں تو کسی پر طوطا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ قافلے کے آگے سردار سینہ پھیلاتا بڑی شان سے چل رہا ہوتا ہے اور ہر طرف آنکھیں گھما کر دیکھتا جاتا ہے۔ لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے مردوں کی صفیں ہوتی ہیں، یعنی سب سے پیچھے کا جو صف ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے۔ قافلے میں چلنے والے سبھی کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ سامان موجود ہوتا ہے، اور ان سبھوں کے ساتھ جانور بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ غرض کے اسی طرح خانہ بدوش کے قافلے سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، ہجرت استحکام کی علامت کیا ہے؟ تو جواب ہے ہجرت کرنے سے آدمی کے تجربات و مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح مہاجر کی فکر میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہجرت ایک فرض ہے جو ایک نہ ایک دن سبھی کو ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگ اگر دنیا میں ہجرت کرنے سے چک جاتے ہیں تو وہ آخری ہجرت یعنی موت سے بچ نہیں پاتے۔ اپنے مستقبل اور بہتر حالات کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیڑا کر لیتے ہیں کہ وہاں انہیں فوری استحکام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے کیسے؟ تو سب سے پہلے آپ جانیں مٹی کے برتن جو بناتے ہیں اسے ہم کمہار کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیکھیں، خانہ بدوش زندگی کا کمہار اس طرح ہے کہ اس کا گھر اور اس کی زندگی معصوم بچے کی ریت کے مانند ہے۔ جس طرح کمہار روزانہ اپنے چاک پر نئے نئے مٹی کے برتن بناتا ہے، اسی طرح خانہ بدوش بھی زندگی کی چاک پر روزانہ طرح طرح کے گھڑوندے بناتا ہے۔ ذرا سی کھلونے کی شکل بگڑی تو کمہار اسے دوسری مٹی میں ملا کر دوبارہ سان لیتا ہے۔ اس طرح خانہ بدوش کی مثال ایک کمہار کی طرح ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سائبیریا کی مرغابیہ موسم سرما میں ہجرت کیوں کرتی ہے؟ موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں۔ تو جواب دیکھیں، سائبیریا میں موسم سرما میں اتری ٹھنڈی ہوائیں بہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں برف جمنے لگتی ہے، جو مرغابیوں کے لیے ناموافق ہے۔ اس لیے سائبیریا کی مرغابیہ موسم سرما کے آتے ہی وہاں سے ہجرت کر جاتی ہے۔ شمالی پہاڑوں اور وادیوں پر برف جمنے لگتے ہیں تو مرغابیہ ان کے برفانی گھیڑوں کو توڑ کر جنوب کی جانب ہجرت کر جاتی ہے۔ جنوب یعنی دکن کے طرف ہجرت کر جاتی ہے اور بہار کی تلاش میں خزاں سے ٹکراتے ہوئے مسلسل اڑتی رہتی ہے۔ موسم سرما کے ختم ہوتے ہی مرغابیہ سائبیریا واپس آ جاتی ہے اور اپنے گھروں میں آباد ہو جاتی ہے، اور سفر کے دوران بہت ساری مرغابیہ مر بھی جاتی ہیں۔ اب آپ سوال نمبر 5 دیکھیں، احمد جمال پاشا نے سائنسدانوں کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو جواب دیکھیں، احمد جمال پاشا کی نظر میں سائنسداں ناستک اور دہریہ ہے۔ ناستک اور دہریہ یعنی جو خدا پر یقین نہیں کرتا ہو
اور واقعی جو بھی سائنسداں ہوتے ہیں وہ خدا پر یقین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد دلائل پر قائم ہے۔ اس لیے سائنسدانوں کے یہاں نہ کوئی مذہب کا تصور ہے اور نہ خدا کا۔ سائنس جب ارتقاء کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو فطرت رومانیت سے مل جاتی ہے اور رومانیت پر مادیت غالب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دہریت کے باوجود بھی ایک ناستک سائنسداں آخرکار کلمہ پڑھ کر خدا اور اس کے وجود پر ایمان لے آتا ہے۔ یعنی جب ان کی ترقی عروج پر پہنچ جاتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے احمد جمال پاشا سائنسداں جو نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر کمنڈے ڈال رہے ہیں کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس عمل کے پس پردہ وہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم طویل سوالات یعنی لانگ ٹائپ کوشچن کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے، تہذیب یافتہ انسانی زندگی اور خانہ بدوشی کی زندگی کا فرق واضح کیجیے۔ تو جواب دیکھیں، تہذیب یافتہ انسانی زندگی اور خانہ بدوش کی زندگی میں ہجرت کے لحاظ سے بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، چونکہ ہجرت دونوں کرتے ہیں۔ ایک طرف اگر خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں تو عام انسان بھی اپنی ملازمت، تجارت اور دیگر وجود کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ دونوں کے ہجرت میں فرق ہے۔ خانہ بدوش مسلسل سفر میں رہتے ہیں اور کہیں ایک جگہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے، جبکہ مہذب انسان کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا آشیانہ بناتے ہیں۔ تہذیب یافتہ انسان اور خانہ بدوش کی زندگی میں بڑا نمایاں فرق یہ ہے کہ مہذب انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہے، جس میں اس کی ایک خواہش ٹھکانہ بنانے کی بھی ہوتی ہے اور خواہش کی تکمیل میں وہ زندگی بھر تک جدوجہد کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دن ہجرت کر کے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، تہذیب یافتہ انسان کے برعکس خانہ بدوش کا گھر اور دھندا ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے، جسے وہ توڑتا اور بناتا رہتا ہے۔ خانہ بدوش تو زندگی کا کمہار ہے جو مسلسل برتن اور گھر بناتا اور بگاڑتا رہتا ہے۔ اس قناعت اور استقلال کے باوجود خانہ بدوش مہذب انسان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ مہذب اور تہذیب یافتہ انسان آبادی میں اپنا گھر یا ٹھکانہ بناتے ہیں اور زندگی کے دن ایسے ہی آبادی میں گزارتے اور گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ خانہ بدوش ویران آبادیوں سے دور ریلوے اسٹیشن، تالاب یا ویران باغیوں کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، جہاں ان کا نگہبان اور پرسان حال یعنی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی مہذب لوگوں سے ان کا کوئی تعلق رہتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب یافتہ انسان زندگی اور خانہ بدوش زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں، ہجرت انسانی سرشت میں کیسے داخل ہے؟ مفصل جواب قلم بند کیجیے۔ سرشت یعنی فطرت۔ تو جواب دیکھیں، ہجرت انسانی زندگی اور اس کی فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔ اس لیے انشائیہ نگار کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہجرت انسانی سرشت میں داخل ہے۔ اگر ہم انسانی معاشرے پر گہرائی سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص ہجرت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مختلف لوگوں کے ہجرت کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی تجارت کے غرض سے ہجرت کرتا ہے تو کوئی اپنی ملازمت کے سلسلے میں، تو کوئی تلاش معاش کے غرض سے ہجرت کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کے ذہن میں ہجرت میں بہت سارے خیر کے پہلو بھی ہیں، جیسے انسانی بھائی چارگی، عالمی یکجہتی اور استحکام وغیرہ۔ ہجرت ایک مسلسل عمل ہے، یا اقوام عالم اور آبادیوں کی تاریخ رہی ہے۔ ہجرت کے بغیر مہذب دنیا کا تصور ناممکن ہے۔ مختصر یا کہ مذکورہ بالا نکات پر غور کرنے کے بعد انشائیہ نگار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ انسانی سرشت میں داخل ہے، اس لیے کہ دنیا کی آبادی آدم کے جنت سے ہجرت ہی کے مرہون منت ہے، جہاں سے آدم و حوا کی سفر کا حکم ہوا تھا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی زمین پر آباد ہو جاؤ۔ اب آدم و حوا کی اولاد جنت میں دوبارہ کس طرح جائے، اس تگ و دو میں ہمہ مصروف ہے۔ اپنی آخرت اقامت گاہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان مسلسل سرگرم ہجرت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت انسان کی پہلی ہجرت جنت سے ہوئی، جو آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا، اور حضرت انسان کی فطرت میں داخل ہے، جس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جنت سے شروع ہوا۔ اور حضرت انسان کی آخری اور مستقل آرام گاہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، مغرب کی جانب ہجرت کرنے والے کو آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں قید کر دینے کے مترادف کیوں کہا گیا ہے؟ تو جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک گھر سونے اور چاندی کا بنا کر دیا جائے
اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اسی میں رہیں تو کیا آپ کو اس میں من لگے گا؟ تو آپ کا جواب ہوگا مجھے بالکل من نہیں لگے گا۔ تو اس دولت سے کیا فائدہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو؟ یعنی مغرب غلامی کی علامت ہے۔ مغرب کی جانب ہجرت کیا گویا ایسا ہے جیسے کسی آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ اس کا جواب دیکھیں۔ انشائیہ نگار نے مغرب کی جانب ہجرت کرنے والے کو آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں قید کر دینے کے مترادف اس لیے کہا ہے کہ مغرب غلامی کی علامت ہے۔ عرب، یورپ یا امریکہ میں تلاش معاش میں مقدر آزمائی کے لیے جانے والے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خانہ بدوشی کی زندگی رنگ لا رہی ہے، لیکن اگر کامیابی قدم چومتی ہے تو بھی آپ ڈال کے پتے کے مانند ہے، جسے خود نہیں معلوم رہتا کہ ہوا کا آنے والا جھونکا اسے کہاں اڑا لے جائے گا، کیونکہ خود کہاں اور آپ کے اہل عیال کہاں۔ اگر آپ نے مغرب کی جانب ہجرت کر لیا تو پھر غلامی آپ کا مقدر ہے، کیونکہ وہاں آپ ایسے مہاجر ہوں گے جس کا کوئی انصار نہیں ہوگا۔ وہاں آپ کا سہارا صرف وطن سے آنے والے خطوط یا پیغامات کی ہوں گے۔ وہاں آپ جتنے بھی آرام و آشائش سے رہیں گے پھر بھی آپ کی ساری آرزوئیں اور خواہشیں منحمد ہیں، کیونکہ یہ ساری نعمتیں آپ کو سکون نہیں بخشے گی۔ اس لیے مغرب کے مہاجر کو آزاد پنچھی کے سونے کے پنجرے میں قید کر دینے کے مترادف کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، انشائیہ کسے کہتے ہیں واضح کیجیے۔ تو اگر آپ انشائیہ کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کو ضرور دیکھیں، وہاں میں نے ڈیٹیل میں اس پر بحث کی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ لفظ انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ انگریزی لفظ اس سے عربی لفظ السعی سے نکلا ہے جو لفظ انشاء کا بدل ہے۔ السع فرانسی میں عیسائی اور انگریزی میں اسے سے بنا ہے۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں خاص فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ ان میں خاص فرق پیدا ہوتا گیا اور پھر انشائیہ ایک الگ صنف قرار پائی۔ انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بڑے ہی بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات کو بڑے ہی خود سلیقی اور خوش طبعی سے پیش کیا جاتا ہے۔ انشائیہ میں بات سے بات پیدا کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے بات میں بات پیدا کرنے کا فن کہا جاتا ہے۔ انشائیہ کی خاص پہچان اختصار ہے۔ انشائیہ میں طنز و مزاح یعنی ہنسی مذاق کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ مزاح ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ ہاں مگر طنز یا مزاح سے کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ بھی ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، بقول وزیر اعلیٰ انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے اور اس کے تحت انشائیہ کا خالق نہ صرف رسمی طریقہ کار کے بجائے ایک غیر رسمی انداز اختیار کرتا ہے بلکہ غیر شخصی موضوعات نقد و تبصرہ سے کام لینے کے بجائے اپنے روح کے کسی گوشے کو بے نقاب اور اپنے شخصی رد عمل کے کسی پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ انشائیہ کی امتیازی خصوصیت عدم تکمیل ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر بہت سی ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح انشائیہ کا ایک وصف تازگی بھی ہے۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید کے معروف رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ اس صنف کو مقبول بنانے میں اودھ پنچ کا بھی اہم رول ہے۔ اودھ پنچ کیا ہے؟ اودھ پنچ ایک رسالہ ہے جسے آپ اخبار بھی کہہ سکتے ہیں۔ نذیر احمد، ذکاء اللہ، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مشتاق یوسفی، سید محمد حسنین وزیر اعلیٰ اور احمد جمال پاشا اہم انشائیہ نگار ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 دیکھیں، احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ تو جواب ہے احمد جمال پاشا طنز و مزاح کی دنیا میں معروف ہے۔ عابد سہیل کی رائے ہے کہ احمد جمال پاشا کا مشاہدہ قوی اور تیز تھا۔ اس سے کہیں زیادہ قوی اور تیز ان کی وہ صلاحیتیں تھیں جو مشاہدے کے طنز و مزاح میں بدل دیتی تھی۔ طنز و مزاح کا مطلب ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ احمد جمال پاشا کا مزاح صرف ادب تک کی محدود نہیں تھا، وہ کبھی کبھی اسے علم کے درجے تک بھی پہنچا دیتے تھے۔ احمد جمال پاشا کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر وہاب اشرفی لکھتے ہیں، احمد جمال پاشا ہماری مہذب سوسائٹی کے جڑی نقاد ہے، سماج کی آلودگی سے نبرد آزما ہے، زندگی کے احمقانہ تصورات کے خلاف صف آرا ہے، معاشرے سے اس کے تمام عیوب ڈھو ڈالنا چاہتے ہیں۔ احمد جمال پاشا ایسے خواب دیکھتے ہیں جن کی تعبیر ان کی تلخ و شیریں تخلیقات ہے، جن میں ہمارا سماج ننگا ہے۔ ایسے ننگا سماج سے ہم ہمدردی نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھیں، پاشا کی غایت بھی یہی ہے اور ان کی فکر کا محور بھی یہی ہے، ورنہ محض ہنسنے ہنسانے کا کام تو چٹکلوں سے بھی انجام پا جاتا ہے۔
لیکن احمد جمال پاشا کی فکر کی کلید ہنسنے ہنسانے میں نہیں بلکہ معاشرے کے کمزور پہلو کی نشاندہی میں ہے۔ معیاری طنز و مزاح تقریر میں سنجیدگی سے آراستہ ہوتی ہے، ان میں ٹھٹول تقریباً نہیں ہوتا، لیکن اردو کے کئی مزاح نگار مسخرے بن جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی نگارشات کا وزن اور وقار سرے سے معدوم ہو جاتا ہے۔ احمد جمال پاشا اس نقطے کو خوب سمجھتے ہیں، ان کے مزاح میں قزو میں جرہ چھپا ہوتا ہے۔ اب ڈنک کے اثر کو کوئی سہن کرے تو اور بات ہوئی، اسے بہرے طور تل ملانا چاہیے۔ احمد جمال پاشا کی ہنسی زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پر بیٹھتا ہے۔ احمد جمال پاشا نے بہت سارے مضامین لکھے جن میں ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا اور غالب سے معذرت کے ساتھ وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ہے قواعد سے کچھ سوالات، تو اس کی ویڈیو میں نے الگ سے بنا دی تھی، آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ اور لاسٹ میں ہے پیج نمبر 36 میں قوسین میں دیے گئے الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ یہ جو ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے نا، فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس میں، وہی سوال ہے یہاں پر۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے، بنجارہ تو ڈیش کا خانہ بدوش ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ بنجارہ تو صدا کا خانہ بدوش ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، زمانے کے شکاری بھی ان کی ڈیش نہیں روک سکتے، تو کیا ہوگا جواب؟ زمانے کے شکاری بھی ان کی یلغار نہیں روک سکتے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، ان کی خواہشات کا ڈیش تو بس ایک مکان ہوا کرتا ہے، تو جواب ہے اس کی خواہشات کا لال قلعہ تو بس ایک مکان ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، اس لیے قانون کا آہنی اسے کسے رہتا ہے، تو جواب ہے اس لیے قانون کا آہنی شکنجہ انہیں کسے رہتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ سوال ہے، اب آپ ڈیش کے نرغے میں ہیں، تو جواب ہے اب آپ اغیار کے نرغے میں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کالم الف اور کالم با کو ترتیب وار ملائیے، یعنی اس میں کالم الف جو دیا گیا ہے اس کو کالم با سے صحیح سے ملان کرنا ہے۔ یہ بھی بچہ والا کام ہے جو ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا سوال دیکھ رہے ہوں گے، اب میں اس کا ترتیب وار ملا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ جہاں بستی تھی وہاں زندگی کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے، بنجاروں کا سردار بڑی شان سے سینہ تانے چل رہا ہے۔ اس کے بعد پشتوں تک طفیلی بیل کی طرح چمٹا زندگی نچوڑتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے زمین اور چاند اپنے اپنے مدار پر گردش ماہ و سیال میں مصروف سفر ہے۔ اس کے بعد ہے ابن آدم پھر جنت تک کیسے پہنچے، جو اس کی آخری اور مستقل اقامت گاہ ہے۔ تو چلیے یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔